خزانہ مفتاح اسماعیلی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مہینے میں اور انفیکٹ 262 ارب روپے ہمارا میکسیمم تھا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے 379 ارب روپیہ انکم ٹیکس کی مد میں لیا، جو بھی ایک بہت ہیلدی سائن بھی ہے اور ایک بہت ان کی ایفیشنسی نظر آتی ہے ایف بی آر کے عملے کی، کیونکہ اس میں بڑے ایڈمنسٹریٹو میجرز لگے ہیں اور یہ 45% زیادہ ہے۔ اب دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں چیئرمین صاحب سے بات کروں گا کہ وہ بات کریں۔ دو باتیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا گیا، 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس جولائی کے مہینے کا ٹیکس ہم نے نہیں لیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جولائی کے پورے مہینوں کا ٹیکس لیتے تھے، ہم نے 1 روپیہ کسی سے ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا۔ نمبر ایک ہدف پورا کرنے کے لیے ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لیا نمبر دو، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کل کے دن کے اندر ایف بی آر میں جتنے بھی پروسیسڈ کلیمز تھے، جس کے آر پی اوز ایشو ہو گئے تھے، جتنا سیلز ٹیکس کا آر پی اوز ایشو ہو گئے تھے، ہم نے سب کلیمز دے دیے۔ جتنے انکم ٹیکس کے کلیمز تھے ہم نے سب ادا کر دیے۔ جتنے فاسٹر کے کلیم تھے، وہ جو 5 سیکٹر ہوتے ہیں جس کو تیزی سے دینا ہوتا ہے 3 دن کے اندر، جتنے کلیمز تھے ہم نے کل کے دن میں سب دے دیے۔ کسٹم کی کوئی ایکسپورٹ ریبیٹس ہوتی ہیں، جو تھوڑے بڑے اس کے کلیمز ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے جتنے پروسیس تھے سارے دے دیے۔ کل کے دن کے بعد اس وقت 1 روپے کا ایف بی آر کے اوپر وہ قرض نہیں ہے جو پروسیس ہو چکا ہے۔ ایسے کلیمز ہیں جو پروسیس نہیں ہوئے، جس کے کاغذات مکمل نہیں ہوئے، یا کوئی آڈٹ ہو رہا ہے یا کوئی اور اس کے اندر لکونہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے وہ کلیمز بھی پورے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم جلد از جلد دے دیں گے جولائی کے مہینے میں۔ لیکن کل کے دن میں یہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ جتنے کلیمز تھے ہم نے سارے کے سارے دے دیے، اور میرے 30 ارب روپے کے اوپر دیے۔ اور کل یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس مہینے 42 ارب روپے ہم نے جو 39 ارب روپے کل کے جو دیے ہیں، اس کے علاوہ 42 ارب روپے ہم نے دیے ہیں ڈی ایل ٹی ایل کے کلیمز۔ یہ ڈی ایل ٹی ایل کے وہ کلیمز بھی اس میں موجود تھے پینڈنگ، جو کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں کچھ ایکسپورٹرز کے تھے وہ تھے، خان صاحب کے زمانے میں ایکسپورٹرز کے کلیم تھے وہ تھے، جب کچھ عرصے تک شاید عباسی وزیر اعظم بنے اور ایکسپورٹرز کے کلیم تھے وہ تھے۔ جتنے بھی کلیمز تھے، یہ جون کے مہینے میں اسٹیٹ بینک نے 42 ارب روپے کے کلیمز رکھے ہوئے تھے۔ کامرس ڈپارٹمنٹ نے مجھے بتایا، کامرس ڈویژن نے، کہ 42 ارب کے کلیمز ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے مجھے ہدایت دی کہ سارے کے سارے کلیمز دے دو پیسے، تو ہم نے سارے کے سارے وہ پیسے دے دیے۔ تو کم از کم تقریباً 100 ارب روپے آپ نے بزنسز کے اندر اس وقت ڈالا ہے، جس سے کہ ان کے کاسٹ آف کیپٹل بھی کم ہوگا اور ان کو ورکنگ کیپٹل بڑھے گا انشاءاللہ، جس سے اگلے سال ایکسپورٹس بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اب آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پچھلی حکومت نے 6100 ارب روپے کیا تھا دسمبر میں ٹارگٹ، تو اس کے اندر مارچ تک سیلز ٹیکس ہوتا تھا تھوڑا تھا پی او ایل پروڈکٹس کے اوپر، اور پچھلے سال تو زیادہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پی او ایل پروڈکٹس کے اوپر، پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر، ان کے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر سیل ٹیکس ختم کر دیا۔ پچھلے سال اس مد میں میرے خیال سے 150 ارب روپے سے زیادہ ملے تھے۔ جب ہم نے یہ ختم کر دیا تو پچھلے چیئرمین سے بھی میری بات ہوئی تھی، اور بڑی ریزنیبل بات انہوں نے کہی تھی کہ مفتاح صاحب، اگر آپ سیلز ٹیکس نہیں لگائیں گے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر تو میں 6100 ارب نہیں کر سکوں گا، آپ 100 ارب روپیہ ٹارگٹ کا کم کر دیں، اور یہ چیئرمین نے بھی بات کی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ریکارڈ ریبیٹ دینے کے باوجود نہ صرف انہوں نے 6100 ارب روپے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا ہوا تھا کہ تم نے 6100 ارب پہنچنا ہے، جبکہ میں نے آئی ایم ایف کو میکسیمم لکھوایا تھا، وہ 60,050 ارب روپے لکھوایا تھا، نہ صرف یہ 6100 ارب پہ پہنچے، اس سے 20 ارب روپے تجاوز کر کے گئے تھے۔ اور میں جب ان کے دفتر کل گیا تھا تو انہوں نے ایک دن پہلے خود کسی سے لکھوا لیا تھا کہ میں 20 ارب روپے تجاوز کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عہد پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ سو میں سچی بات ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں کہ چیئرمین صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کبھی۔ اور میں چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، میں تمام ممبران جو بھی ہیں، کسٹمز کے، پالیسی کے، آپریشنز کے، انلینڈ ریونیو کے، پالیسی کے، آپریشنز کے، اور دیگر اور جو ممبران ہیں، جتنے کسٹم آفیسرز ہیں، جتنے انکم ٹیکس آفیسرز ہیں، ایف بی آر کے تمام عملے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ اور میں خاص طور پر اپنے ٹیکس پیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے چیئرمین صاحب کو یہ توفیق دی ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ کام ہوا، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اب گزارش کروں گا چیئرمین صاحب سے کہ وہ کچھ بات کریں۔
تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن. اور یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھی ایف بی آر کی جی. جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ آخری جو کوارٹر ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ ٹف تھا، کیونکہ آخری کوارٹر کے ٹارگٹس بھی بہت زیادہ تھے. اور جب مارچ کا اینڈ آیا تو ہماری جو گروتھ تھی وہ اگر آپ جولائی اور کوارٹرلی اس کا انالیسس کریں تو وہ گریجولی بڑی ڈکلائن کر رہی تھی. اور چونکہ ہمارے پاس سیلز ٹیکس ڈومیسٹک میں تقریباً ہر مہینے 40 سے 45 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا تھا، سو یہ ایک چیلنج تھا کہ ہم اگلے 3 مہینوں کے ٹارگٹس اپنے کیسے کریں گے، اور یہ جو ریوائز ٹارگٹ 6100 کا تھا اس تک کیسے پہنچیں گے. سو ایف بی آر میں ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی جی، وہ اسٹریٹجی ہماری انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میجرز کی تھی، جس میں مینلی جو ہماری کرنٹ اور ایریئر ڈیمانڈ کی ریکوری ہے اس پہ ہم نے زور دیا. اور اس مد میں ہم نے، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی 250 ارب روپیہ ہم نے جو انفورسمنٹ میجرز ہے اس سے ہم نے جمع کیا ہے. سو یہ بھی ایک ہسٹوریکل فگر ہے جو ایف بی آر میں اتنی بڑی اماؤنٹ انفورسمنٹ میجرز سے کبھی جمع نہیں ہوتی. انفورسمنٹ میجرز میں 2-3 کمپوننٹس ہیں جی. ایک تو جو فائلنگ آف ریٹرنز ہیں، ہم نے اس سال میں تقریباً کوئی 3,20,000 ریٹرنز فائل کروائی ہیں رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز کی، جو رجسٹرڈ تو تھے سسٹم میں لیکن وہ ریٹرنز فائل نہیں کر رہے تھے. سو اس میں انکم ٹیکس بھی ہے، اس کے اندر سیلز ٹیکس بھی ہے. اور اس مد میں 3,20,000 پورے سال کا فگر ہے، لیکن اس میں جو آخری کوارٹر ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 1.25 لاکھ ریٹرن صرف آخری کوارٹر کے اندر ہے اس کے. سو اس کے علاوہ جو ہماری کرنٹ اور ایریئر ڈیمانڈ ہوتی ہے جو ریکوریبل پڑی ہوئی تھی، اس کی ریکوری ہم نے کی ہے. پھر ہم نے لاسٹ ایئر ایک ایڈوانس ٹیکس کی مانیٹرنگ کا سسٹم بنایا تھا، جس کے تحت جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ایک انٹیمیشن ایشو ہوتی ہے سسٹم بیسڈ، اور اس کو اپنی لائبلٹی کا ہم بتاتے ہیں کہ کیا لائبلٹی ہے. وہ چونکہ لاسٹ ایئر اس کو ہم نے ان پلیس کیا تھا، اس کے ریزلٹس اس دفعہ آئے ہیں. سو ایڈوانس ٹیکس کی مد میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً کوئی 58% انکریز ہے لاسٹ ایئر سے، کیونکہ اس سے کمپلائنس بہت بہتر ہوئی ہے. اس کی اماؤنٹ ہے جی میرے پاس ایڈوانس ٹیکس کی 565 بلین ہے ایڈوانس ٹیکس ایز کمپیئرڈ ود 360 بلین لاسٹ ایئر. 565 بلین ایز کمپیئرڈ ود 360 بلین لاسٹ ایئر. سو اب آگے جو پچھلے دفعہ بھی آپ لوگوں سے ٹیکنیکل بریفنگ جب ہوئی تھی، تو آگے جو ہمارا پلان ہے وہ سارا یہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی بیسڈ جو انٹرونشنز ہیں وہ ہمارا اس دفعہ کا اگلے سال کا جو ٹاپ پرائرٹی ایریا ہے. اس کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے جو ہم نے سگریٹس پہ آج 1 جولائی سے انفورس ہو گیا ہے. اس میں ہمیں کچھ تھوڑا سا سیٹ بیک ملا تھا جب وہ کورٹس سے اسٹے ہو گیا تھا. وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پٹیشنز تھیں وہ ڈسمس ہو گئی ہیں، اور اب وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ پٹیشنز فائل کی ہوئی تھیں اب وہ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اور ان پہ ٹریک اینڈ ٹریس آج سے ہم نے نافذ کر لیا ہے. یہ 12 کمپنیز تھیں جی جنہوں نے یہ کیا ہوا تھا، اور ان 12 کمپنیز سے آج سے ہم نے یہ سٹیمپس کا سسٹم اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں یہ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہمارا پلان ہے وہ اگین 1 جولائی سے جو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہمارا فرٹیلائزر سیکٹر ہے اور سیمنٹ سیکٹر ہے. یہ 2 سیکٹرز ہیں جن کی ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس میں امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اس کی بھی موڈیلٹیز، اس کے ایگریمنٹس وغیرہ سارے سائن ہو گئے ہیں. چونکہ یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ امپورٹ ہوتا ہے اور اسپیشلائز اکوپمنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ جو سٹیمپس ہیں جو ٹریک اینڈ ٹریس میں، جس طرح شوگر میں ہم نے لاسٹ ایئر کیا تھا، وہ سٹیمپ ہے، اور اس بار کوڈ نہیں اس کو کہتے، وہ سٹیمپ ہے اور اس کا ایک ریڈر ہے اسپیشل. بار کوڈ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے نا جی. یہ فزیکل سٹیمپ ہے جو آلٹر یا ٹیمپر نہیں کی جا سکتی. سو یہ ایک تو یہ ہمارا ہے جی. دوسرا ہمارا جو پی او ایس کا انیشیٹو ہے، اس میں انیشلی تھوڑا سا سلو تھا اس کی امپلیمنٹیشن. لاسٹ ایئر ہم نے اس کے اندر تقریباً 4,000 نئے ریٹیلرز ایڈ کیے ہیں، اور جو اگلا یہ والا سال ہے اس میں جو ہمارا ایم ہے وہ تقریباً 11 سے 12,000 نئے ریٹیلرز ہم نے ایڈ کرنے ہیں.
اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسٹریٹجک میپ بنوایا ہے ایف بی آر کا، جس کے اندر ہمارے کوارٹرلی ٹارگٹس اسائن ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کے، جو ہماری یہ انفورسمنٹ میجرز ہیں، ہر کوارٹر میں ہم کیا میجرز لیں گے، اس کی ٹائم لائنز کیا ہیں، وہ پوری طے ہو گئی ہوئی ہیں، اور اس حساب سے اب ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اگلے سال میں جو ہمارا براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے، اس میں 2-3 طریقوں سے ہم ہماری جو انٹرونشن ہے، ایک تو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، جو نادرا سے ہم ڈیٹا شیئر ہم نے کیا ہے، وہ کچھ ڈیٹا آ گیا ہے، اس کو ہم سفٹ کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہم نئے ٹیکس پیئرز بک کرویں گے۔ دوسرا، ہم نے جو یہ فکسڈ سیلز ٹیکس کا جو ٹیئر 2 کے چیئرمین ایف بی آر عاصم افتخار اور وزیر خزانہ مفتاحیل اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلے سال کی نسبت 33% زائد ٹیکس اکٹھا کیا ہے، 39 ارب کے ری فنڈ بھی دیے ہیں، جو کہ ریکارڈ ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔